الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اما بعد آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے دل کی عبادات۔ چند ایک کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اخلاص کی بات کرتے ہیں۔ اخلاص عبادت کی روح اور اعمال کے قبول ہونے یا رد ہونے کی بنیاد ہے۔ اخلاص دین کی اصل حقیقت ہے۔ رسولوں کی دعوت کا بنیادی اصول یہی رہا۔ رب العزت بھی فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر اخلاص کی بات کی کہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے۔ اخلاص کا لغوی مفہوم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اخلاص سے مراد خالص چیز ہے جس کا میل کچیل اور گندگی دور کر دی گئی ہو۔ جیسے اشیاء میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خالص ہے، یہ ناقص ہے، تو خالص وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر سے میل کچیل جو ہے وہ نکال دی گئی ہو۔ فیروز آبادی اخلاص کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے سے مراد ریاکاری کو چھوڑ دینا ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں اطاعت کے کاموں کا ارادہ کرتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرنا اخلاص ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنے عمل پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نگران نہ سمجھے اور نہ اس کے سوا کسی اور کے لیے جائز سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اخلاص کا حکم دیا۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 14 میں بھی آتا ہے، البجھ آپ کے سامنے رکھی علی نام کے اندر بھی۔ تو اخلاص جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ اخلاص اور نیت کی سچائی پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 4229 نمبر پر۔ اخلاص اپنانے سے کیا ہوتا ہے؟ عمل کی قبولیت ہوتی ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص کی وجہ سے اجر و ثواب ملتا ہے، گناہوں کی مغفرت ہے، مباح کاموں اور عادات کا عبادات میں ڈل جانا۔ ایک ہے کسی کو عبادت کرنے کی یا 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت ہے، اس نے اپنی عادت کو عبادت بنانا ہو تو اخلاص چاہیے ہوتا ہے، یعنی محبت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی نگاہوں کے شعور کے ساتھ عبادت کرنا۔ چھوٹے عمل کا بڑا بن جانا، اخلاص کی وجہ سے چھوٹی جو نیکی ہے وہ بڑی بن جاتی ہے۔ جس سے قرآن پاک میں بھی آتا ہے صدقے کی بات جب کی جاتی ہے پہلے پارے میں، جس کی مثال جو ہے گندم کے دانے سے دی کہ جب تم ایک دانہ زمین میں بوتے ہو تو اس سے جو ہے ایک بالی نکلتی ہے، ہر بالی میں اس سے جو ہے وہ پودا نکلتا ہے اور 7 بالیاں لگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو اس طرح سے ایک دانہ جو ہے وہ 700 دانے بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک نیکی جو ہے وہ 700 نیکیوں کے برابر اس کا اجر مل جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے لکھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، تو وہ کس کے لیے بڑھتا ہے؟ وہ اخلاص کے اوپر بڑھتا ہے۔ جس کا جتنا زیادہ اخلاص، جتنی محبت اور نیت سے اس نے عمل کو کیا ہوگا اتنا ہی اس کا اجر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اگرچہ 5 لوگ ہیں جو ایک ہی نیکی کر رہے ہیں لیکن پانچوں کا ثواب جو ہے وہ سیم نہیں ہو سکتا، وہ اخلاص کے اوپر کسی کا زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا۔ ایسے اعمال کا اجر پا لینا جس کے کرنے سے عاجز ہوں، اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ حضرت سعد بن ابی امامہ بن سہل بن حنیف اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگے لیکن اسے کافروں سے لڑنے کا موقع نصیب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبوں تک پہنچا دے گا اگرچہ اسے اپنے بستر پر موت آئے۔ مسلم کی روایت ہے 4930 نمبر پر۔ اخلاص کی وجہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ شیطان کے مقابلے میں نفس کی حمایت کرنی آسان ہو جاتی ہے، رزق کی کثرت ہو جاتی ہے، غم دور ہو جاتے ہیں، نفاق سے نجات ملتی ہے، اخلاص سے وسوسوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور ریاکاری سے دوری ہوتی ہے، بندے اور لوگوں کے درمیان معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کافی ہو جانا اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے،
خطاکار بندے کا بھی اخلاص کی وجہ سے اجر پا لینا۔ اخلاص والے کو حکمت نصیب ہوتی ہے۔ اخلاص سارے کا سارا بلائی ہے، خیر ہے۔ جس کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، قیامت کے دن آگ میں داخلہ ہے، اس کا عمل جو ہے وہ قبول نہیں کیا جاتا، اور اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب ریاکاری کی وجہ سے ہوں تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اخلاص کی علامات دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر اخلاص ہے یا نہیں۔ تو اخلاص کی علامات یہ ہے کہ انسان کو شہرت کی محبت نہیں رہتی، انسان کو اپنی تعریف سننے سے محبت نہیں رہتی، انسان اپنے اعمال کا احتساب کرتا ہے، محاسبہ کرتا رہتا ہے، انسان میں صبر و تحمل آ جاتا ہے، انسان کے اندر اپنے نیک اعمال کو چھپانے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے، انسان پوشیدگی سے اعمال انجام دیتا ہے یعنی چھپ کر، انسان دین کے لیے اپنا تن من دھن ہر وقت حاضر رکھتا ہے۔ تو یہ علامات ہیں، ہمیں بھی ضرور غور کرنا ہے ان میں سے کتنی علامات ہمارے اندر موجود ہیں، جو نہیں ہیں اسے اپنے اندر لے کر آنی ہے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مخلص لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائیں، توفیق دے، اور ریاکاری سے اور نفاق سے ہمیں بچائیں۔ ہم اسلاف کی زندگیوں میں اگر اخلاص کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے اندر کتنا اخلاص تھا اور اپنے اعمال کو کتنا چھپاتے تھے۔ حسن بصری سلف کے اعمال چھپانے کی کوششوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی شخص قرآن حکیم جمع کرتا تو اس کے پڑوسی کو پتہ نہ ہوتا، اور اگر دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتا تو لوگ اس کو جانتے نہ ہوتے، اور اگر لمبی نماز پڑھتا تو اپنے گھر میں پڑھتا۔ اور آج زمین پر ایسے لوگ بستے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو کچھ وہ چھپ کر کرے وہ ہمیشہ کے لیے سب کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اس طرح سے داؤد بن ابی ہند رحم اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ 40 سال انہوں نے روزے رکھے اور ان کے گھر والوں کو خبر تک نہیں ہوئی۔ وہ اپنے ساتھ اپنا کھانا لے جاتے اور اسے راستے میں صدقہ کر دیتے اور شام کو واپس آتے اور روزہ افطار کرتے۔ سبحان اللہ۔ عبدہ بن سلیمان رحم اللہ کہتے ہیں ہم ایک جنگ میں عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کے ساتھ روم کے ملک میں تھے، پھر ہماری دشمن سے مدبیر ہوئی، پھر جب دونوں جماعتیں ملیں تو ایک شخص دشمنوں میں سے نکلا اور اس نے مقابلے کی دعوت دی، پھر ایک مسلمان نکلا، اس نے اسے قتل کر دیا، پھر دوسرا مسلمان نکلا، اس نے اسے قتل کر دیا، پھر دوسرا شخص دشمنوں میں سے نکلا، پھر اس کی طرف گیا اور اسے قتل کر دیا، پھر تیسرے کی طرف گیا، پھر اسے قتل کر دیا، پھر لوگ بھاگے کہ دیکھیں وہ کون ہے، لیکن اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، یعنی مسلمانوں میں سے جو کافروں کو قتل کر رہا تھا اس شخص نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ عبدہ رحم اللہ کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں تھا، پھر میں نے کپڑا ہٹایا تو وہ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ تھے۔ یعنی اب جنگ کے میدان میں ہے، وہاں پہ بھی اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، اتنا اخلاص جو ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ زین العابدین رحم اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ رات کو اپنی پشت پر روٹیاں لاد کر مساکین کا تاریکی میں پیچھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رات کی تاریکی کا صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ ایسی زندگی بسر کرتے تھے انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا ان کا ذریعہ معاش کہاں ہے۔ پھر جب علی بن حسین نے وفات پائی تو انہوں نے اسے گم پایا جو انہیں رات کو صدقہ دیتا تھا۔ ان کی پشت پر وہ نشانات دیکھیں گے جو رات کو سامان لادنے کی وجہ سے تھے، وہ 100 گروہ میں جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو تقویٰ کے امام تھے، ہدایت کے سرچشمے تھے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے دعائیں سکھائی۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں کا امام بنا دے، یعنی متقیوں کا امام بنا دے۔ کچھ صورتوں میں جو ہے عمل کا اظہار جائز ہے، جب اطاعت کے اعمال کے بیان کے لیے ہو، مقصد جو ہے اعمال کی اطاعت کروانا ہو، جن اعمال کو چھپانا ناممکن ہو، مثلا حج جہاد وغیرہ، اور اسی طرح سے اقتداء کے لیے کسی کو جو ہے ترغیب دلانی ہو تو تب اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اعمال کا چھپانا کب ضروری ہے؟ جن اعمال کو چھپانا سنت ہے تو چھپایا جائے، یعنی جو اعمال سنت ہے جیسے قیام اللیل اور خشوع، تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اکیلے میں جو ہے عبادت کی جائے، چھپا کر کی جائے۔ جن اعمال کا اظہار کرنا سنت ہو تو اظہار کیا جائے، مثلا باجماعت نماز جمعہ وغیرہ۔ جب اظہار سے ریا کا اندیشہ ہو تو چھپانا چاہیے،
یعنی جب محسوس ہو رہا ہو کہ میرے اس عمل سے ریاکاری آ رہی ہے، میری اخلاص میں جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے، تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اکیلے میں نماز پڑھیں یا جیسے صدقہ وغیرہ ہے خاموشی سے دیں۔ لیکن اگر مقصد جو ہے لوگوں کی اقتدا ہو تو پھر دیکھ کر دکھا کر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے بھی۔ اسی طرح سے دوسری عبادت جو ہے دل کی ہے، حب الہی، اللہ تعالیٰ سے محبت۔ محبت کا لفظ اگر الحب سے ہو تو اس سے مراد ہے کسی چیز کی بنیاد اور اس کا نچوڑ۔ الحب یعنی دانہ، نباتات اور درختوں کی بنیاد ہے۔ اگر محبت الحب سے ماخوذ ہو تو اس سے مراد کھلا برتن ہے، جس میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو وہ بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات کو دیکھتے ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس حد تک محبت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھنا، اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں انس رکھنا اور مناجات کرنا، باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، تلاوت قرآن مجید کرنا، اللہ تعالیٰ پر کسی اور کو ترجیح نہ دینا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی احکامات کو پہ عمل پیرا ہونے میں مشکل ہو رہی ہے اس پر صبر کرنا، جیسے گرمیوں کے روزے، تو صبر کے ساتھ ہی ہم آخر تک پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، اور بھی جتنے معاملات ہیں جیسے سردیوں میں فجر کے وقت اٹھنا، عشاء کی نماز پڑھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، تکلیف دہ چیزوں پر صبر کرنا، آزمائشوں پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کا تنہائی میں ذکر کرنے سے دل کا ڈرنا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر چھوٹ جانے پر نادم ہونا، اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت رکھنا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہونا، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کا خوف نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اتباع کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی اور دشمنی رکھنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، یہ وہ علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان میں سے جو علامات ہمارے اندر نہیں ہیں انہیں ضرور اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے فائدے کیا ہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کا جنت میں داخلہ جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت اسے ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آسمان و زمین والوں کا محبت کرنا، کافی طویل حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں پر ندا دیتے ہیں اور انہیں اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور میں فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا آپ بھی مجھ سے محبت کرو۔ تو تمام آسمان والے یعنی فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر بات یہی ختم نہیں ہوگی بلکہ اس ندا کو زمین والوں کے اندر بھی داخل کر دیا جاتا ہے، ان کے دلوں میں بھی اس شخص کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو یوں جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس سے تمام آسمان و زمین والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو کبھی کرنے والے عوامل، یعنی اگر ہمارے اندر محبت کی کمی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو جو ہے وہ کس طرح سے مزید بڑھا سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قرآن مجید کی تلاوت، اس پہ تدبر، اس کے معنی کا فہم حاصل کرنا ہوگا، نیکی کے کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے کام چھوڑ دینا، پھر زبان، دل اور عمل سے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا، یعنی ہم اپنے دنیاوی امور سر انجام دے رہے ہیں لیکن اپنا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ہے وہ نہیں چھوٹا، ہم اس دوران بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے خصوصاً آتا ہے حج کے بعد، جمعہ کے بعد، روزے کے بعد کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت پر اپنی محبوب چیزوں کو قربان کر دینا، یعنی صدقہ کر دینا، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل سے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنا، جیسے تہجد کی سب سے افضل نماز نفل نمازوں میں سے تہجد کی نماز ہے، اسی طرح سے چاشت ہے، اشراق ہے، نفل نمازوں کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا مشاہدہ کرنا، غور و فکر کرنا اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں،
اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں جو ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ان پہ غور کرنا، اپنی شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا اور دل سے ان کا مطالعہ کرنا، آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ کے نزول کے وقت مناجات کرنا، اور یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بدلے میں ہم سے محبت بھی کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیں، درگزر کریں، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں۔ رمضان کا بھی اختتام ہے اور دل بھی اس وقت افسردہ ہے، کوشش کی، عبادات کی، اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائیں۔ تیسری چیز دیکھتے ہیں خوف الہی، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اللہ تعالیٰ کا خوف مومنوں کی پہچان اور متقیوں کی نشانی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ اور جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو بھلائیوں پہ باغ دوڑ کرتے ہیں، یعنی نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے سبقت لے جانے والے ہیں۔ ہمارے ہاں کیسی باغ دوڑ لگی ہوئی ہے آپ کے سامنے دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، پڑھنے کے معاملے میں بھی، کمانے کے معاملے میں بھی، اپنے اسٹیٹس کے حوالے سے بھی، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ کیا، وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت حسن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرو اور خوف رکھو کہیں اس سے پھیر نہ دیے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہمارے لیے نیک کام کرنے آسان ہے، برائیوں سے بچنا آسان ہے۔ مومن احسان اور خشیت کو جمع کرتا ہے اور منافق گناہ اور امن کو جمع کرتا ہے۔ یعنی کس طرح سے کہ مومن جو ہے وہ نیک اعمال بھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، خشیت بھی رکھتا ہے، لیکن جو منافق ہے گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں پرسکون بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد کچھ لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں کہہ رہے تھے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت العادل بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ انصاف بھی تو کریں گے۔ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے ایک شخص اور ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، دونوں کو ایک جیسا بدلہ اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے؟ جس نے نافرمانی کی تو اس کی سزا اسے کاٹنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے دنیا میں ہمارا۔ اب اللہ تعالیٰ سے اپنے ڈھیر سارے گناہ لے کر ابھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن قیامت والا دن بہت ہولناک ہے۔ اس دن اللہ جیسے چاہے گا اللہ کے فیصلے ہوں گے، چاہے تو اللہ درگزر کر دے، معاف کر دے، چاہے تو اللہ سزا دے۔ سب سے زیادہ خوف اس شخص کو ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے وہی اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، یقیناً اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کا علم ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دل کی عبادات کریں۔ دل کی عبادات بھی سیکھنی پڑتی ہیں، اور خوف واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا فلا تخشوا الناس واخشونی، کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اونچے اسٹیٹس والوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ہیڈ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو پھر ہمیں اپنے ہیڈ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم صحیح کام کر رہے ہوں گے، حق پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط خوف کی رکھی ہے، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 ہے۔ رسولوں کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوف دلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جہاں جنت کی بات کرتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے ڈراتے بھی ہیں، تاکہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بندوں کو خوف دلانے کے لیے ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوف دلانے کے لیے آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ مقامات خوف کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے کے دو مقامات ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف،
दूसरे है अल्लाह ताला की ज़ात का खौफ, यानी जब अल्लाह ताला के बारे में हमें इल्म होगा तो अल्लाह की ज़ात का खौफ हमारे दिल में आएगा। खौफ की इकसाम है वाजिब खौफ, वो खौफ जो वाजिब उमूर को अंजाम देने, हराम कामों को छोड़ देने के लिए ज़रूरी है। दूसरा है मुस्तहिब खौफ, ये मुस्तहिब कामों को अंजाम देने और मकरूहात और शुबे में डालने वाली चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है। तीसरा है खताकारों का खौफ, ये खौफ इंसान को नसीहत सुनने, अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करने के लिए आमादा करता है। फिर है नापसंदीदा खौफ, तौबा से पहले मौत आने का खौफ। फिर इसी तरह से इस्तकामत से हट जाने का खौफ, बुरे खात्मे का खौफ, हद से बढ़ा हुआ खौफ जो अमल करने से और अताअत से रोक देता है, कभी ये दीवानगी और कभी मौत तक पहुंचा देते हैं, तो ऐसे खौफ अल्लाह को नहीं पसंद। अल्लाह ताला के खौफ के फवायद क्या हैं कि अल्लाह ताला का खौफ रखने से इखलास नसीब होता है, इंसान में एहतियात आ जाती है, वो दायरे कार के अंदर रहता है, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता, अमाल साले का एहतमाम करता है, वरा नसीब होता है, वरा जिसकी वजह से इंसान अल्लाह ताला के हराम करदा चीज़ों से बचता है। फिर बुराइयों से तबीयत खराब होती है, उनसे लज्जत नहीं मिलती, बल्कि तबीयत खराब हो जाती है अल्लाह ताला के खौफ की वजह से। हर बुराई से निजात मिल जाती है, फिर इंसान बुरा काम नहीं कर पाता जब जिसके दिल के अंदर अल्लाह ताला का खौफ बैठ जाए। अल्लाह ताला का तारीफ करना, अल्लाह ताला की हम्द करता है वो शख्स, दुश्मनों के मुकाबले में मदद होती है और ज़मीन की वरासत का मिलना, अल्लाह ज़मीन में भी उसे वारिस बनाता है। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 13-14 में इसका तज़किरा मिलता है। ज़िक्र व फ़िक्र और इबादत की तरफ इंसान राग़िब हो जाता है और अल्लाह ताला के अर्श के साए तले जगह का नसीब होना, हदीस में आता है बुखारी की 660 नंबर पर, जो अल्लाह ताला का खौफ रखता है उसे अल्लाह ताला का अर्श का साया नसीब होगा, आग से उसे निजात मिल जाएगी, क़यामत के दिन का खौफ उससे दूर हो जाएगा। जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला से डरता रहा, अल्लाह ताला का खौफ रखा, वो फिर क़यामत के दिन इस खौफ से दूर होगा, आज़ाद होगा, मग़फ़िरत और रहमत का हसूल होगा, जन्नत में दाखिला मिलेगा, जन्नत की नेमतों का मुयस्सर आना उस शख्स के लिए होगा जो अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा का मिल जाना। आखिरी चीज़ देखते हैं कि खौफ पैदा करने के तरीके कौन से हैं, जैसे हमने पीछे मोहब्बत के भी देखे। तो खौफ के तरीके ये हैं कि अल्लाह ताला की अज़मत व जलाल का इल्म हासिल करना और उसका तज़किरा करना। तज़कीर की बहुत ज़रूरत होती है, बार-बार दोहराने की, सुनने की, सुनाने की। फिर कुरान मजीद पर गौर व फ़िक्र करना, कुरान के मायना को समझना, उसके मुताबिक पढ़ना, उसकी तफ़सीर को जानना। फिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सीरत में गौर व फ़िक्र करना। अमाल के कबूल ना होने से डरना, यानी हमें उम्मीद भी है, नेक अमाल करके अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखनी है और साथ में खौफ भी रखना है कि ये अमाल ज़ाया ना हो जाए। तो मोमिन जो है वो उम्मीद और खौफ के बैन-बैन होता है। पिछले गुनाहों को याद करना, इंसान को खौफ आता है उसकी वजह से, फिर इंसान डरता है, अल्लाह से माफ़ी माँगता है। अगर इंसान अपने गुनाहों को याद ना करे तो हमेशा मुतमिन ही रहे। वो आज बात में कोताही हो गई, उसे याद किया जाए। मौत को याद करना, कब्र के हालात पर गौर व फ़िक्र करना, उसके बारे में पढ़ना, क़यामत के हालात के बारे में पढ़ना, जानना और गौर व फ़िक्र करना, जहन्नुम पर गौर व फ़िक्र करना, लौट जाने पर गौर व फ़िक्र करना, कामयाब होने वालों की सिफ़ात को पढ़ना, उसके बारे में जानना, गौर व फ़िक्र करना, इसकी वजह से खौफ पैदा होता है। अपने शोर में ये बात बिठाना कि जहन्नुम जिन्नों और इंसानों से बच जाएगी, जैसे सूरह सजदा की आयत नंबर 13 में आता है। तौबा के दरमियान हायल होने वाले मामलात पर गौर व फ़िक्र करना, क्या वजह जिसकी वजह से दिल सख्त हो गया, फिर अल्लाह से तौबा की जाए, गुनाहों को याद करके। बुरे खात्मे का खौफ रखना, अल्लाह से हमेशा दुआ करना, या अल्लाह खात्मा बिल खैर हो, इज़्ज़त की मौत देना, अच्छी मौत देना। गुनाहों को हकीर समझने पर गौर व फ़िक्र करना, यानी गुनाहों को जो है हकीर समझा जाए, उनसे बचा जाए। तो ये चंद चीज़ें थी जो आपके सामने रखी। अल्लाह ताला हमें इसका फ़हम नसीब फ़रमाए और अपनी मोहब्बत और अपना खौफ जो है हमारे दिलों में दाखिल करें, इखलास अता फ़रमाएँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।